بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics anatomy and development class. ہم نے ٹیشو سسٹمز میں جو دو میجر ٹیشو سسٹمز تھے وہ پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم ویسکولر ٹیشو سسٹم پڑھ رہے ہیں. اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ویسکولر بنڈلز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا، کچھ انٹروڈکشن ویسکولر ٹیشو سسٹم کا. اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہم زائلم اور چونکہ زیادہ تر یہ زائلم اور فلوئم ہے اس میں ویسکولر بنڈلز میں، زائلم اور فلوئم کو ہم ڈیٹیل سے پیچھے ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ زائلم کیا ہوتی ہے، فلوئم کیا ہوتا ہے، ان میں کس قسم کے سیلز ہوتے ہیں. یہ کمپلیکس ٹیشو ہیں، پرماننٹ ٹیشوز ہیں. So we are not going to describe the structure of xylem or phloem. وہ ہم نے نہیں پڑھنا. ان میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم کیمبیم کہتے ہیں، جو کہ میرسٹیمیٹک ٹیشو ہے. پیچھے بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے. کیمبیم کا ذکر آگے آئے گا ڈیٹیل سے جب ہم سیکنڈری گروتھ پڑھیں گے، تو اس کو بھی ہم یہاں پہ نہیں بیان کر رہے. فی الحال یہ جو ویسکولر بنڈلز آپ کے سامنے ہیں ان کے کائنڈز اور اس میں زائلم اور فلوئم کی ترتیب، خصوصاً زائلم کے بارے میں کچھ باتیں ہم کریں گے. باقی اس میں جو ڈیٹیل ہے زائلم کے اسٹرکچر کی یا فلوئم کی، وہ پیچھے ساری چیزیں ڈسکرائب ہو چکی ہیں. سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دیم. تو یہ ڈائیگرام تھوڑی سی ڈارک ہے اور اس میں مختلف پارٹس اتنے کلیئر نہیں ہیں. تو اگلی سلائڈ پہ ذرا ایک بہتر ڈائیگرام ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور اس ڈائیگرام میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ویسکولر بنڈلز کی جو ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے. تو ہم سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں سی سے کہ ویسکولر بنڈلز جو ہیں ان کو ہم 3 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ گروپس آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں: کنجوائنٹ اور ریڈیل اور کنسنٹرک. یہ اس کی 3 قسمیں کے ساتھ ہم نمبر بھی لگا دیتے ہیں. اس کو نمبر 1 کر دیتے ہیں، اور اس کو نمبر 2 کر دیتے ہیں، اس کو نمبر 3 کر دیتے ہیں. اور یہ نمبرنگ اسی ترتیب سے ضروری نہیں ہے، آپ جس کو بھی پہلا نمبر دے دیں اور دوسرا اور تیسرا. فی الحال ہم نے جو نیچے والے ہیں ان کو پہلا گروپ بنا دیا، اور اس کو دوسرا گروپ اور اس کو تیسرا گروپ. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پرسنل چوائس پہ، کس کو آپ پہلا نمبر دیتے ہیں اور کس کو دوسرا دیتے ہیں. تو ہم یہ نیچے والے گروپ کو لے لیتے ہیں، نمبر 1 کو. تو کنجائنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ زائلم اور فلوئم وہ دونوں ایک ہی بنڈل کے اندر ہوتے ہیں اور ایک ہی ریڈیس میں آتے ہیں. اب ایک ہی ریڈیس سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر ہم یہاں پہ سپوز یہ اسٹیم کا ہم نے ٹی ایس لیا ہے اور یہ ایک ویسکولر بنڈل ہے، تو ان میں تھوڑا سا ہم کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو بلو ہے اوپر یہ فلوئم ہے، اور نیچے جو ہے وہ کیا ہے، زائلم ہے. سو دس از فلوئم اینڈ دس از زائلم. تو کنجائنٹ وہ ہوتے ہیں جس میں زائلم اور فلوئم ٹوگیدر ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی ریڈیس پہ ہوتے ہیں. اب یہ سینٹر ہے ایک سرکل کا، اور جس سے آپ جو لائن ڈرا کریں گے تو آپ دیکھ رہیں گے جو ریڈیل لائن ہے ریڈیس والی، اور زائلم اور فلوئم دونوں میں سے گزرتی ہے. تو یہ دونوں بنڈل اکٹھے ہیں. اب ایک بنڈل یہاں بھی ہے فار ایگزامپل، تو اس میں وہی صورتحال ہے کہ یہ فلوئم ہے، باہر کی طرف زائلم ہے، تو یہ ایک ہی ریڈیس کے اوپر ہیں. تو کنجائنٹ when xylem and phloem are together in the same bundle، دونوں ایک ہی بنڈل کے اندر ہوتے ہیں. تو اب اس کنجائنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سب کائنڈز ہیں. تو کنجائنٹ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی 2 قسمیں ہیں، کولیٹرل اور بائی کولیٹرل. تو کولیٹرل جو ہے اس میں یہ ہے کہ زائلم ایک سائڈ پہ اور فلوئم دوسری سائڈ پہ، اس کو ہم کولیٹرل کہتے ہیں. اور بائی کولیٹرل میں یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو زائلم ہے وہ بیچ میں آ گئی، بنڈل ایک ہے، درمیان میں زائلم ہے، اس سائڈ پہ بھی فلوئم ہے اور اس سائڈ پہ بھی فلوئم ہے، دونوں سائڈ پہ. یعنی فلوئم نے زائلم کو اپنے اندر
بند کیا ہوا ہے یعنی کلوز کیا ہوا ہے، یا زائلم جو ہے وہ دو فلوئم کے بنڈلز کے درمیان سینڈوچ ہو گیا، بند ہو گیا، تو اس کو ہم انر فلوئم کہتے ہیں، اس کو ہم آؤٹر فلوئم کہتے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں پھر کیمبیم ہے۔ تو یہ ہو گیا بائی کولیٹرل۔ کولیٹرل میں یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ زائلم ہوگی، ایک سائڈ پہ فلوئم، اور فلوئم اندر ہو، زائلم باہر ہو، زائلم باہر ہو، فلوئم اندر ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، دے ول بی کنجائنٹ۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ فلوئم باہر کی طرف ہوتی ہے، جیسے یہ فلوئم ہے اور یہ زائلم ہے۔ اب یہ جو کولیٹرل ہے یہ پھر دو قسم کے ہیں، اوپن اور کلوزڈ، یا کلوزڈ اور اوپن، جس کو آپ پہلے لکھ دیں۔ تو کلوز اور اوپن میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو فرق ہے وہ یہ ہے، کس چیز کا فرق ہے؟ کیمبیم کا فرق ہے۔ وہ جو میرسٹیمیٹک ٹیشو ہے، جب وہ زائلم اور فلوئم کے درمیان میں پایا جائے تو اٹ بیکمز اوپن۔ تو اب اس کو ہم یوں بیان کریں گے کہ یہ کنجائنٹ ہے، کولیٹرل ہے اور اوپن ہے، کیونکہ اس میں زائلم اور فلوئم کے درمیان یہ کیمبیم پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس یہ جو ہے، یہ کنجائنٹ بھی ہے، کولیٹرل بھی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ کلوزڈ ہے، کیونکہ زائلم اور فلوئم کے درمیان کوئی کیمبیم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو عام طور پہ مونوکاٹ میں جن میں سیکنڈری گروتھ نہیں ہوتی، ان میں جو ویسکولر بنڈلز ہوتے ہیں وہ کلوزڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سیکنڈری گروتھ نہیں ہوتی، کیمبیم نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں ڈائی کاٹ اور جو دوسرے پودے ہیں جمنوسپرم وغیرہ، اس میں یہ سیکنڈری گروتھ پائی جاتی ہے، تو ان کے بنڈل جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں۔ باقی رہ گیا بائی کولیٹرل، تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ زائلم درمیان میں اور فلوئم دونوں سائڈ پہ، اور دونوں طرف جو ہے وہ کیا چیز پائی جاتی ہے؟ کیمبیم پایا جاتا ہے۔ تو یہ انر کیمبیم اور یہ آؤٹر کیمبیم۔ تو یہ تو ہو گیا ویسکولر بنڈلز جو کہ کنجائنٹ تھے اور کولیٹرل۔ تو کنجائنٹ کولیٹرل، اس کو ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں، کنجائنٹ کولیٹرل اوپن اور کلوز، اور کنجائنٹ اور بائی کولیٹرل۔ تو یہ اس کی کنجائنٹ کی قسمیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد اوپر آ جائیں تو یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنسنٹرک بنڈل۔ کنسنٹرک ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز دوسرے کو سراؤنڈ کرے، جیسے یہ دو دائرے میں نے بنا دیے، دو سرکلز، تو ایک سرکل دوسرے سرکل کے بالکل اندر آ گیا، اس کو ہم کنسنٹرک کہتے ہیں۔ تو کنسنٹرک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کنسنٹرک میں دو ہی اس کی ورائٹیز ہیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل زائلم کو لے لیں تو ایک میں زائلم جو ہے وہ اندر ہے اور دوسرے میں زائلم جو باہر ہے، یا اگر فلوئم کو لے لیں تو ایک میں فلوئم اندر ہے اور دوسرے میں فلوئم باہر ہے۔ تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ زائلم سراؤنڈز فلوئم، تو وہ ہو جائے گا ایمفی بیزل، زائلم باہر ہے، فلوئم اندر ہے، زائلم نے فلوئم کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے، فلوئم اس کے اندر بند ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ایمفی کرائبل ہے، جس میں فلوئم نے زائلم کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے، زائلم اندر ہے اور فلوئم اس کے چاروں طرف ہے۔ تو یہ ہو گیا کنسنٹرک۔ اس کی دو ہی قسمیں ہیں، ایمفی بیزل جس میں زائلم فلوئم کو سراؤنڈ کرتی ہے، ایمفی کرائبل جس میں فلوئم زائلم کو سراؤنڈ کرتی ہے۔ تو یہ دوسرا گروپ ہو گیا ویسکولر بنڈلز کا، یہ پریمیٹیو ٹائپ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو تیسری قسم ہے یہ بیسیکلی روٹس میں پائی جاتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ روٹس میں زائلم اور فلوئم جو ہیں وہ اکٹھے نہیں پائے جاتے، دے اکر آن سیپریٹ ریڈیائی۔ تو پھر وہی ریڈیس والی بات آ جاتی تھی، جب لائن ڈرا کریں ریڈیس کی تو ہر ایک بنڈل میں سے علیحدہ علیحدہ گزرے گی، کیونکہ بنڈل جو ہیں وہ دے آر سیپریٹ۔ تو ریڈیل بنڈل کی تعریف یہ ہے کہ جب زائلم اور فلوئم کے بنڈلز علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں اینڈ دے آر لوکیٹڈ آن سیپریٹ اور ڈفرینٹ ریڈیائی، ریڈیس کی جمع ریڈیائی ہے، تو وہ ریڈیل بنڈل زیادہ تر جو ہے دے ایگزسٹ ان روٹ۔ اس کے مقابلے میں یہ جو ہیں یہ اسٹیم میں پائے جاتے ہیں، یہ کنجائنٹ کولیٹرل وغیرہ۔ تو یہ ویسکولر بنڈلز کی کچھ بات ہو گئی اور ان کی قسمیں ہو گئی۔ تین گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کنجائنٹ ہے، ایک کنسنٹرک ہے اور ایک ریڈیل ہے۔ کنجائنٹ کی پھر ہم نے دیکھ لیا کہ تین قسمیں ہیں، کولیٹرل ہے اس میں دو ہیں اور ایک بائی کولیٹرل ہے۔ کنسنٹرک جو ہے وہ دو ہیں، ایک کو ہم ایمفی بیزل اور دوسرے کو ایمفی کرائبل کہتے ہیں۔ اب ان بنڈلز کے اندر زائلم اور فلوئم کو جو ڈیولپمنٹ ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے اور اس کو ہم اگلی ویڈیو تک نہیں لے جاتے اور اس کو یہاں پہ ختم کرتے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہمارا
جو ٹاپک ہے ویسکولر اس کا ٹیشو سسٹمز کا وہ ختم ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں زائلم میں پروٹوزائلم، زائلم اور میٹازائلم. تو پروٹو اور میٹازائلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی زائلم پہلے بنتی ہے اور کون سی بعد میں بنتی ہے. تو جو فرسٹ فارم زائلم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروٹوزائلم. تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں فرسٹ فارمڈ، اور یہ جو ہے فارمڈ لیٹر. جو بعد میں بنتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹازائلم. پروٹوزائلم اور میٹازائلم میں ایک تو ایج کا فرق ہو گیا، جو پہلے بنے گی وہ پروٹوزائلم ہے، جو بعد میں بنے گی وہ میٹازائلم ہے. دوسرا ڈفرنس ان کے ویسلز میں ہوتا ہے کہ جو پروٹوزائلم ہوتی ہے اس کے ویسلز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور جو آپ آگے جاتے ہیں کیونکہ زائلم اکثر سٹرینڈز میں بنتی ہے بنڈل کے اندر، تو پھر اس کے ویسلز بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو دس از میٹازائلم اینڈ دس از پروٹوزائلم. تو جو فرسٹ فارم زائلم ہے جس کے ویسلز اسمال ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو ہم پروٹوزائلم کہتے ہیں. اور جو زائلم بعد میں بنتی ہے اس کو میٹازائلم کہتے ہیں، اور اس کے جو ویسلز ہوتے ہیں دے آر آف لارجر ڈائیمیٹر. آپ دیکھیں اس کا ڈائیمیٹر جو ہے وہ بڑا ہے، تو یہ میٹازائلم ہو گئی. تو ایک تو یہ پروٹوزائلم اور میٹازائلم کی بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر فار ایگزامپل یہ بنڈل ہے اور یہ اسٹیم کا سینٹر ہے. اب اس میں جو زائلم بنتی ہے، فار ایگزامپل یہاں سے زائلم شروع ہو رہی ہے، تو یہ پروٹوزائلم ادھر ہے، پھر اس کے بعد آگے ہم جاتے ہیں تو میٹازائلم آتی ہے. اس میں اگر آپ ترتیب کو دیکھیں تو پروٹوزائلم جو ہے یہ باہر کی طرف ہے، اور جو میٹازائلم ہے یہ سینٹر کی طرف ہے. تو ایسی زائلم کو ہم ایگز آرچ کہتے ہیں. ایگز آرچ زائلم وہ ہوتی ہے جس میں پروٹوزائلم جو ہے وہ پیریفری کی طرف یا باہر کی طرف ہوتی ہے، اور میٹازائلم جو ہے وہ سینٹر کی طرف ہوتی ہے. اس کے برعکس دوسرے میں جو ہے یہ بنڈل ہے، تو اس میں یہ صورتحال ہو جائے گی کہ ادھر پروٹوزائلم ہوتی ہے اور اس کے بعد میٹازائلم جو ہے وہ باہر کی طرف بنتی ہے. جو بڑی ویسلز ہوتی ہیں وہ باہر کی طرف ہوتی ہیں. سو دس از پروٹوزائلم اینڈ دس از میٹازائلم. دس از میٹا اینڈ دس از پروٹو. اب دیکھ رہے ہیں ان دونوں میں جو ترتیب ہے وہ اپوزٹ ہے، الٹ ہے. تو جب پروٹوزائلم باہر کی طرف ہو اور میٹازائلم اندر کی طرف ہو تو اس کو ہم زائلم کو ایگز آرچ کہتے ہیں. اور جب پروٹوزائلم اندر کی طرف ہو اور اس کی جو بننے کی ڈائریکشن ہے وہ باہر کی طرف ہو تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اینڈ آرچ. تو اینڈ آرچ میں پروٹوزائلم سینٹر کی طرف ہوتی ہے، اسٹیم کا سینٹر ہے، تو یہ پھر باہر کی طرف جا رہی ہے، اور پروٹوزائلم از ٹورڈز دی پیریفری. تو ایگز آرچ اور اینڈ آرچ، چونکہ یہ ایگز آرچ سینٹر کی طرف آ رہی ہے تو اس کو عام طور پہ سینٹریپیٹل زائلم کہتے ہیں. اور اس میں زائلم جو کہ باہر کی طرف جا رہی ہے تو اس کو پھر سینٹریفیوگل زائلم کہتے ہیں. تو یہ دو تین باتیں تھیں زائلم کے بارے میں کہ ایگز آرچ اور اینڈ آرچ، یا سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل. ایک تیسری قسم کی زائلم ہوتی ہے جس میں جو یہ بنڈل ہے فار ایگزامپل، تو اس میں پروٹوزائلم درمیان میں ہوتی ہے، ادھر بھی میٹازائلم اور ادھر بھی میٹازائلم، تو اس کو پھر ہم میز آرچ کہتے ہیں. تو میز آرچ میں پروٹوزائلم سینٹر میں آ جاتی ہے، باہر کی طرف بھی میٹازائلم بنتی ہے اور اندر کی طرف بھی میٹازائلم بنتی ہے. تو یہ زائلم کی پروٹوزائلم کس ڈائریکشن میں، پروٹوزائلم سے میٹازائلم کس ڈائریکشن میں بنتی ہے؟ باہر سے اندر کی طرف تو یہ ایگز آرچ ہو جائے گا، اندر سے باہر کی طرف تو یہ اینڈ آرچ ہو جائے گا، اور ان کا دوسرا نام ہے سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوگل. اور اگر ایسا ہو کہ پروٹوزائلم سینٹر میں اور میٹازائلم دونوں سائڈ پہ بنے، باہر کی طرف بھی اور اندر کی طرف، تو اٹ ول بی میز آرچ. تو یہ کچھ ویسکولر بنڈل اور ویسکولر ٹیشو سسٹمز کی باتیں تھیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ٹیشو سسٹمز والا چیپٹر تھا وہ اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم نیکسٹ ویک اس میں جو سٹیم اور روٹ کا سٹرکچر ہے، پرائمری اور سیکنڈری، وہ ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں سیل وال کا ذکر ہوگا. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.